پچھلی ویڈیو میں ہم نے امیون سسٹم پہ بات شروع کی تھی اور نان اسپیسیفک یا انیٹ امیون سسٹم کا تذکرہ کیا تھا. اور امیون سسٹم کو ہم نے دو حصوں میں جیسے کہ ہم نے کہا تھا تقسیم کرتے ہیں. ایک نان اسپیسیفک یا انیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی خاص وائرس کسی خاص بیکٹیریا کے خلاف نہیں تھا بلکہ ان جنرل کسی بھی پیتھوجن کے خلاف یہ عمل کرتا ہے. اور اس میں ہم نے کہا تھا اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. اس کو پہلی جو تھی وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس یا بیریئرز یا رکاوٹیں تھیں، جیسے کہ ہماری کھال، ہمارے پیٹ میں موجود ایسڈ یا ہماری کھال پر موجود جو آئلز ہوتے ہیں ان کی ایسیڈیٹی. یہ سارے کے سارے قدرتی بیریئرز یا قدرتی رکاوٹیں ہیں جو کہ کسی بھی پیتھوجن کو کسی خطرناک چیز کو ہمارے جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہیں یا نیوٹرلائز کرتی ہیں. اس لیے ہم اس کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نان اسپیسیفک ہے، کسی خاص چیز کے خلاف نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ وائرس کے خلاف ہو یا کسی خاص بیکٹیریا کے خلاف ہو. یہ ان جنرل کسی بھی پیتھوجن کے خلاف عمل کرتا ہے جس میں کہ ہمارا انفلیمیٹری رسپانس بھی شامل ہوتا ہے. تو انفلیمیٹری رسپانس پہلی فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے وہ ہمارے نے بیان کر دی. دوسری جو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں ہمارا انفلیمیٹری رسپانس بھی شامل ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں کسی قسم میں تکلیف پیدا ہوتی ہے اور سیلز وہاں پر حملہ کرتے ہیں اس جسے کو بچانے کے لیے. دوسرا ہم نے اس میں تذکرہ کیا تھا فیگوسائٹس کا یا فیجوسائٹس یا فیگوسائٹس، آپ جو چاہے کریے لیکن لکھیں گے اس کو اسی طریقے سے PHAGOCYTES. اور ان کا ایک اور نام ہے فیگوسائٹس کا جس کو ہم کہتے ہیں لیوکوسائٹس. اور یہ جو پورے کے پورے جو فیگوسائٹس ہیں اس میں ڈنڈریٹک سیلز، نیوٹروفلز اور میکروفیجز یہ سارے کے سارے شامل ہیں فیگوسائٹس میں. ان کو ہم وائٹ بلڈ سیلز بھی کہتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارے خون کے سفید سیلز میں موجود ہوتے ہیں اور انہی کا ایک اور نام لیوکوسائٹس بھی ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ بلڈ سیلز یعنی کہ سفید سیلز کی ایک خاص ٹائپ ہے جو کہ فیگوسائٹس میں آتی ہیں. اور یہ جو بھی نان اسپیسیفک امیون رسپانس ہے وہ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ وائرس ہو چاہے بیکٹیریا، اگر کسی بھی مشکوک چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے تمہارے پاس کچھ مشکوک DNA ہے اور یہ صرف وائرس میں ہوتا ہے لہٰذا میں تمہیں ہڑپ کر جاؤں گا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو نان اسپیسیفک رسپانس ہے یہ بہت ساری اسپیشیز میں موجود ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ بھی. جو نان اسپیسیفک امیون سسٹم یا امیون رسپانس ہے. دوسرا جو ہے اس کو ہم اسپیسیفک یا اڈیپٹیو امیون سسٹم کہتے ہیں. اس کو میں ذرا صحیح سے بنا دوں. اور یہ جو ہے بڑی خاص بات، بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ ہائر آرڈر اسپیشیز میں زیادہ پایا جاتا ہے اسپیسیفک رسپانس. اور ان ہائر آرڈر اسپیشیز میں یا زیادہ پیچیدہ اسپیشیز میں انسان بھی شامل ہے، لہٰذا میں خاص طور پر یہاں توجہ دوں گا انسان پر. تو یہ جو اسپیسیفک امیون رسپانس یا اسپیسیفک امیون سسٹمس کو ہم اڈیپٹیو بھی کہتے ہیں. اڈیپٹیو اس لیے کیونکہ جب کوئی بیکٹیریا یا کوئی خاص طرح کا وائرس ہمارے باڈی پہ اٹیک کرتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم اس کو پہچانتا ہے، اس کا ریکارڈ درج کرتا ہے، باقاعدہ اس کی شناخت ہوتی ہے اور آئندہ جب بھی وہ وائرس یا بیکٹیریا یا کوئی بھی پیتھوجن ہماری باڈی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو ہے اس کو روک لیتے ہیں. اب لیوکوسائٹس کا میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہمارے امیون سسٹم کے سیلز ہیں جو کہ وائٹ بلڈ سیلز کی ایک قسم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اڈیپٹیو رسپانس یا اڈیپٹیو امیون سسٹم جو ہے وہ بھی وائٹ بلڈ سیلز کی ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن کو ہم لیمفوسائٹس کہتے ہیں. اور یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ کسی خاص طرح کے پیتھوجن کو ختم کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے فیگوسائٹس ہوتے ہیں، لیمفوسائٹس. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے ہمارے وائٹ بلڈ سیل میں شامل ہوتے ہیں کہ لیوکوسائٹس بھی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز میں ہوتے ہیں اور لیمفوسائٹس بھی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کا حصہ ہوتے ہیں. اور جب یہ خون کو الگ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے آئرن کے سے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ہلکے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر پلازما جو کہ تقریباً پانی جیسا ہی ہوتا ہے وہ سب سے اوپر تیر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ ہمارے اس ویڈیو کا موضوع بحث نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لیمفوسائٹس کو ہم مزید دو طرح کے سیلز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم بی لیمفوسائٹس کہتے ہیں اور دوسری قسم جو ہے وہ ٹی لیمفوسائٹس کہلاتی ہے. بی لیمفوسائٹس اور ٹی لیمفوسائٹس، ان کے نام بڑے دلچسپ ہیں. بی لیمفوسائٹس اصل میں بیٹا لیمفوسائٹس بھی کہتے ہیں. اور بی لیمفوسائٹس کو جو بی نام دیا گیا اصل میں پہلی باری ان کو جو شناخت ہوئی تھی وہ برسا آف فیبریشس نامی پرندوں کی ایک اسپیشیز تھی، اس میں دریافت کیا گیا تھا. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں بھی معلوم ہوتے، تو لیے بی جو اصل میں برسا آف فیبریشس سے آیا ہے. لیکن آپ کیونکہ یہ بون میرو میں یعنی کہ ہماری ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں، یہ بیٹا
یا بی lymphocytes. تو انہیں آپ یاد رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بی فار بون میرو ہے. ویسے تو یہ برسا آف فیبریشس اس میں پہلی دفعہ دریافت ہے، اس لیے ان کو بی یا بیٹا کہا گیا ہے، لیکن ان کو آپ یاد رکھنے کے لیے بون کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بون میرو میں پیدا ہوتے ہیں. ویسے تو ٹی لیمفوسائٹس بھی ہماری بون میرو میں یا ہماری ہڈیوں کے گودے میں ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جس جگہ پہ پروڈیوس ہوتے ہیں فائنلی اس کو تھائمس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص حصہ ہوتا ہے تھائمس. اور اگر میں ان سب کی تفصیلات بیان کرنے چلا جاؤں تو یہ تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی، لہٰذا میں ابھی اپنا فوکس محدود رکھوں گا بیٹا لیمفوسائٹس پر یا بی لیمفوسائٹس پر. اور جس طرح کے امیون رسپانس کو جنم دیتے ہیں، جس کو پیدا کرتے ہیں بی لیمفوسائٹس، اس کو ہیومرل رسپانس کہا جاتا ہے. ہیومرل رسپانس، اس کا ہنسنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایکوس ہیومر سے اس کا تعلق ہے جو ہماری باڈی کے اندر لکوڈ موجود ہے سیلز کے درمیان. اور جبکہ ٹی لیمفوسائٹس جو ہوتے ہیں یہ سیل میڈیٹڈ رسپانس، یعنی کہ سیل کی وجہ سے پیدا ہونے والا، جس میں کہ سیل براہ راست انٹروین کرتے ہیں. یہ تو اس میں ہیلپر ٹی سیلز بھی آتے ہیں اور اس میں پھر سائٹوفیج خاص طرح کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. بہرحال اس پر میں بعد میں بات کروں گا، میں ابھی فوکس کر رہا ہوں بی لیمفوسائٹس پر جو کہ ہیومرل رسپانس کی وجہ بنتے ہیں. ہیومر یہ وہ مزاح یا ہنسنے والا نہیں ہے بلکہ یہ ہیومرل رسپانس ہے، اس کا تعلق ہمارے اس لکوڈ سے ہے جو سیلز کے درمیان موجود ہوتا ہے، جس کو ہم ہیومر اصل میں لکوڈ کو ہی کہتے ہیں. یہ کچھ سیلز ہیں. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی وائرس ٹلکتا ہوا آ رہا ہے اس فلوئڈ میں جس کو ہم ہیومر کا نام دیا. ہیومر دراصل فلوئڈ کو یا لکوڈ کو کہتے ہیں. تو ہیومرل فلوئڈ جو ہمارے جسم کے اندر جو سیلز کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کوئی فرض کیجئے، یہ میں اس کا الگ کلر کر دوں، یہ ایک وائرس، یہ اس طرح کا ایک وائرس آ گیا، یہ ادھر ٹلکتا ہوا پھر رہا ہے اور ابھی انہوں نے کسی بھی سیل کو اٹیک نہیں کیا ہے اور ابھی یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ابھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا ہے. اور فرض کر لیجیے کہ یہاں پہ کچھ بیکٹیریا بھی آ گئے ہیں اور یہ گھس آئے ہیں جسم کے اندر، لیکن ابھی یہ سیل کے اندر نہیں گھس پائے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے یا اس کو متاثر کر دیتا ہے کسی سیل کو، تو اپنے اس کا پوری سیلولر مشینری کو ہائی جیک کر لیتا ہے. تو وہ جو رسپانس جو سیل کے اندر اس پیتھوجن کے داخلے کے بغیر ہوا ہے اس کو ہم ہیومرل رسپانس کہیں گے، یعنی کہ یہ بار بار سے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جب یہ اندر ہو جاتے ہیں، اپنی کاپیاں بنانے لگ جاتے ہیں، اس کی سیلولر مشینری کو، ڈی این اے مشینری کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیل میڈیٹڈ رسپانس جنم لیتا ہے. لیکن اس پر میں اس ویڈیو میں فی الحال بات نہیں کروں گا. یہ اسی طریقے سے بیکٹیریا بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. شکریہ.